حضرت علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تو اس وقت میں اللہ کے فضل و کرم سے حافظ قرآن تھا۔ میرا معمول تھا کہ میں روزانہ والد صاحب کی قبر پر جاتا اور تلاوت قرآن شریف کر کے ایصال ثواب کرتا۔ ایک مرتبہ رمضان شریف کا مہینہ تھا، 27ویں شب تھی۔ سحری کھا کر فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد حسب معمول میں والد صاحب کی قبر پر جا کر تلاوت کرنے لگا تو اچانک برابر والی قبر سے ہائے ہائے کی آواز آنے لگی۔ جب پہلی دفعہ یہ آواز آئی تو میں خوف زدہ ہو گیا اور میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اندھیرے کی وجہ سے مجھے کچھ دکھائی نہیں دیا۔ جب میں نے آواز کی طرف کان لگائے اور غور سے سنا تو پتہ چلا کہ یہ آواز کسی قریب والی قبر سے آ رہی ہے، اور ایسا لگا کہ میت کو قبر میں خوفناک عذاب ہو رہا ہے اور عذاب کی تکلیف سے میت ہائے ہائے کر رہی ہے۔ بس پھر کیا تھا، میں پڑھنا تو بھول گیا اور خوف کی وجہ سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں اسی قبر کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ گیا۔ پھر جوں دن کی روشنی پھیلنے لگی تو آواز بھی مدھم ہونے لگی۔ پھر اچھی طرح دن نکلنے کے بعد آواز بالکل ختم ہو گئی۔ جب لوگوں نے آنا جانا شروع کیا تو میں نے ایک آدمی سے پوچھا کہ یہ قبر کس کی ہے۔ اس نے ایک ایسے شخص کا نام بتایا جس کو میں اچھی طرح جانتا تھا، کیونکہ وہ ہمارے ہی محلے کا آدمی تھا اور بہت پکا نمازی تھا۔ 5 وقت کی نماز صف اول میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کیا کرتا تھا اور انتہائی کم بولنے والا اور نہایت شریف آدمی تھا۔ کسی کے معاملے میں کوئی دخل نہیں دیتا تھا۔ جب بھی کسی سے ملتا اچھے اخلاق سے ملتا۔ مجھ پر یہ بات بہت گراں گزری کہ ایسا نیک آدمی اور اس پر یہ عذاب۔ میں نے سوچا کہ اس کی تحقیق کرنی چاہیے کہ آخر اس نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اس کو یہ عذاب ہو رہا ہے۔ چنانچہ میں محلے میں گیا اور اس کے ہم عمر کے لوگوں سے ملا اور پوچھا کہ فلاں شخص بڑا نیک اور عابد و زاہد آدمی تھا، لیکن میں نے اس کو عذاب میں مبتلا دیکھا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ان لوگوں نے بتایا کہ ویسے تو وہ بڑا نیک اور بڑا عابد و زاہد اور عبادت گزار آدمی تھا، مگر اس کا کاروبار بہت وسیع تھا اور اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ تو جب وہ بوڑھا ہو گیا اور اس کے اندر کاروبار کرنے کی طاقت نہ رہی اور کوئی اور بھی اس کے کاروبار کو چلانے والا نہیں تھا، تو اس نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور خود بھی سوچا کہ میں اب ذریعہ معاش کے لیے کیا طریقہ اختیار کروں۔ چنانچہ اس کے خبیث نفس نے اس کو یہ تدبیر سمجھائی کہ تو اپنا سارا کاروبار ختم کر اور جو کچھ پیسے ملے ان کو سود پر دے دے۔ تو اس نے اپنا سارا حلال کاروبار ختم کر دیا اور جو کچھ رقم ملی اس کو سود پر لگا دیا۔ چونکہ کاروبار سے فارغ ہو گیا تھا اس لیے ہر وقت مسجد میں پڑا رہتا تھا۔ اشراق، چاشت، تہجد، اوابین، تمام نوافل بھی ادا کیا کرتا تھا اور 5 نماز صف اول میں امام کے پیچھے تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا تھا اور رات دن ذکر اور تسبیح میں لگا رہتا تھا، اور ہر مہینے سود کی معقول رقم مل جاتی، اس کے ذریعے مہینے بھر کا گزارا کر لیتا تھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ بس یہ سن کر میں سمجھ گیا کہ قبر میں اس کو جو عذاب ہو رہا ہے وہ اسی حرام یعنی سود کھانے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔